السلام علیکم ناظرین، ایم اے اسلامیات سال اول مطالعہ حدیث۔ آج کے لیکچر میں ہم صحابہ کی خدمات حدیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کس قدر کتابت و حفاظت حدیث کا اہتمام کرتے تھے، نقل روایت، صحت روایت کا اعلیٰ معیار قائم کرتے تھے۔ چند صحابہ کی خدمات حدیث درج ذیل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت حدیث۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بحرین روانہ کیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مشتمل ایک تحریر کتاب الصدقہ کے نام سے تیار کی اور اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، جس کی تفصیلات بخاری کی کتاب الزکوٰۃ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کے پاس 500 احادیث کا مجموعہ تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کی اہمیت کے پیش نظر آپ اسے لکھ لیا کرتے تھے، لیکن آپ کو اندیشہ ہوا کہ یہ لکھی ہوئی حدیث حقیقت میں اس طرح نہ ہو جس طرح راوی نے انہیں سنائی تھی، تو آپ نے اس مجموعے کو جلا دیا، کیونکہ یہ مجموعہ سند کے لحاظ سے بعض شرائط پوری نہیں کرتا تھا۔ بطور خلیفہ آپ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا حل قرآن پاک میں ڈھونڈتے، اور اگر وہاں سے کوئی واضح حکم نہ ملتا تو حدیث رسول سے رجوع کرتے تھے۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے باوجود آپ سے صرف چند احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تدوین قرآن کے بعد تدوین حدیث کا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کا فوری طور پر انتقال ہو گیا اور آپ ایسا نہ کر سکے۔ تاہم آپ حدیث کی کتابت اور پوری تحقیق کے بعد اسے بیان کرتے تھے، لیکن اختلافات سے بچنے کے لیے آپ اکثریت روایت کی حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے بلا تحقیق حدیث بیان کرنے کا بھی سد باب کیا۔ ایک مرتبہ دادی کا وراثت میں حصے کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے حضرت معاذ کی شہادت پر فیصلہ دیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ امت میں اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہر شخص اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی بات کرتا تو اختلاف بڑھ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمات حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان فتنوں سے باخبر تھے جو جھوٹی حدیثوں کی آڑ میں منافقین اور یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پھیلا رہے تھے۔ اس لیے حضرت عمر کثرت روایت سے منع کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ احادیث کو اہم نہیں سمجھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ بہت محتاط تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا خوف تھا کہ لوگ روایت بیان کرنے میں غلطی کریں گے اور حدیث میں مشغول ہو کر قرآن کو چھوڑ دیں گے، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کوشش کرتے تھے کہ حدیث کو صحیح طور پر لکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مختلف صحابہ کو احادیث لکھ کر دینا اور خود حدیث سے روایت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر قائم رہتے، کمزور احادیث کی حوصلہ شکنی کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات حدیث۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نسل انسانی کے واحد آدمی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ خلفائے راشدین، مہاجر، عشرہ مبشرہ اور بہت بڑے سخی تھے۔ دیگر خلفائے راشدین کی طرح آپ نے بھی اپنے دور میں حدیث نبی کی خدمت کی۔ آپ سے 146 احادیث مروی ہیں، 8 بخاری، 5 مسلم اور 3 متفق علیہ ہے۔ آپ اپنی ذاتی اور سیاسی زندگی میں حدیث رسول پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ اپنے پہلے خطبہ خلافت میں ارشاد فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوں، بدعت پیدا کرنے والا نہیں۔ پھر فرمایا
کہ کتاب اللہ اور سنت نبی کے بعد میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیث بیان کرے جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں نہ تھی۔ حضرت عثمان روایت حدیث محتاط رہنے کے باوجود صحیح حدیث کی روایت کی حوصلہ افزائی کرتے۔ حضرت عثمان دین اور خلافت کے اعلیٰ مرتبہ پر قائم تھے۔ حضرت عثمان حدیث بیان کرنے میں زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے، لیکن آپ کے خطبات، معاہدات، مکتوبات میں کثرت سے حدیث رسول کے حوالے درج ہیں۔ حضرت علی کی خدمات حدیث۔ حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور سننے کا سب سے زیادہ موقع ملا۔ حضرت علی کے سامنے اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا تو آپ اس سے حلف لیتے تھے۔ حضرت علی کا یہ عمل سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے مطابق تھا: اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لکھا ہوا ایک مجموعہ حدیث موجود تھا جسے وہ اپنی تلوار کی نیام میں رکھتے تھے۔ حضرت علی جب کسی سے حدیث سنتے تو اس سے حلف لیتے، اور جب خود کوئی حدیث بیان کرتے تو فرماتے: رب کعبہ کی قسم، یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، یعنی مجھے آسمان سے گرنا منظور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا منظور نہیں۔ ناظرین، آج کے لیکچر میں صحابہ کی خدمات حدیث کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ آگے اسلامیات سال اول مطالعہ حدیث کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مطالعہ حدیث کے بارے میں معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹ بھی ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔